جب اس کا آخری وقت قریب آیا اور اس کو کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ آگے سے اس موسیقی کو پڑھنے لگی جس کو وہ اپنی زندگی میں سنا کرتی تھی. اس کو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ، اور اس کی زبان پر وہی الفاظ آ رہے ہیں جو وہ سنا کرتی تھی، اور پھر انہی الفاظ پر اس کا خاتمہ ہو جاتا. تابع نہ ہو جائیں وہ کامل مومن، بولے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. چلیے جی آگے موذن آپ کو کرتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. حی علی کا کیا مطلب ہے؟ آؤ طرف. بولے حی علی کا کیا مطلب ہے؟ آؤ طرف. الصلاح صلاۃ یہ واحد ہے، اور دیکھیں جمع بنانے کا طریقہ کل آپ نے سیکھا تھا نا. پہلے یہ بتائیے صلاۃ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. اب دوسرا سوال ہے یہ آیا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کیسے پتا چلا مؤنث ہے؟ آخر میں گول تا آ رہی ہے. اب مؤنث کی جمع بنانے کا کیا طریقہ ہم نے پڑھا تھا؟ تا کو ہٹا کر الف اور تا لگا دینے سے مؤنث کی جمع بن جاتی ہے. تو صلاتن کی جمع کیا بنی؟ صلوات. سارے بولے صلاتن کی جمع، صلاتن کی جمع صلوات. اور آج کے سلیبس کے دوران ماشاءاللہ آپ مؤنث کی جمع 4-5 جگہوں پر پڑھیں گے جب ہم التحیات پڑھیں گے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف. اردو میں آپ کہتے ہیں نا فلاح آخرت، کہتے ہیں یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ فلاح. آپ کہتے ہیں فلاح دارین. دارین کا کیا مطلب ہے؟ دو گھر، مطلب دار الدنیا و دار الاخرہ، دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر. تو فلاح دارین کا مطلب ہے ان دونوں گھروں کی فلاح، کامیابی. اب دیکھیں مؤذن یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھ لو، بولے مؤذن، بلکہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ غور کریں نا اذان کے الفاظ میں کس قدر کی بلاغت ہے. وہ کہتا ہے آؤ. وہ یہ نہیں کہتا کہ جائیں ادھر ہی کھڑے ہو کے پڑھ لو، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ آؤ. بولیں کیا کہتے ہیں؟ آؤ. حیا کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ آؤ. حیا آؤ. اللہ، یعنی مسجد میں آؤ، گویا کہ نماز کو قائم کرنا ہے، گویا کہ نماز کو جماعت کی صورت میں سارے مسلمانوں نے مل کر قائم کرنا ہے. دل و دماغ کے فائدے ہیں اس کے اندر، کامل ذکر ہے. اور آپ دیکھیے نا نماز کے اندر اجتماعیت، کتنی اجتماعیت ہے نماز کے اندر، کہ اگر سارے محلے کے لوگ مل کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور کسی دن ایک نہیں آتا تو باقی سارے اس کے بارے میں فکر مند ہو گئے یا نہیں؟ پوچھیں گے جی وہ کہاں پر ہیں، مسجد میں نظر نہیں آ رہے. اللہ. تو نماز کے اندر بہت سے انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں جماعت کی نماز میں. بولے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں. ہاں جی مؤذن تو کہتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، حی علی الفلاح. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی طرف جانے سے میری شاید دنیاوی معاملات کے اندر کچھ کمی آ جائے گی. بتائیں ہم سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کچھ دیر کے لیے کاروبار رک جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، ڈیوٹی چھوڑ دوں گا تو کیا ہو جائے گا. اللہ اکبر. حالانکہ اصل کامیابی ان چیزوں میں نہیں، اصل کامیابی کس میں ہے؟ بولے اصل کامیابی کس میں ہے جی؟ نماز میں ہے. اور پھر مؤذن دوبارہ کن الفاظ کو بلند کرتا ہے؟ بولے اذان کی آخر میں دوبارہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخر میں پھر وہی کلمات ہیں. گویا کہ اس بات کا اعلان ہے کہ آؤ گے یا نہیں آؤ گے، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق، تمہارے نہ آنے سے کچھ اللہ کی بڑائی میں کمی نہیں آنی، اور تمہارے آنے سے اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ. آؤ گے یا نہیں آؤ گے اس کا نفع یا نقصان تمہاری اپنی، بولے تمہاری اپنی ذات کو ملنے والا ہے. تو آخر میں پھر یہ الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ. آؤ گے یا نہیں آؤ گے، اللہ اللہ بڑا ہے. اور پھر آخر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بولے آخر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص دیکھا جس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوا ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں جی. کتنے لوگ ہیں؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں، بولے وہ جنت میں داخل ہو گیا، گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص کی موت کا وقت قریب ہو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو، اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو. اب آپ کے علم میں ہے کہ ایک اللہ اکبر. اور مجھے یاد ہے کہ یہ بات ہم نے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب اللہ ان کی حفاظت کرے ان کے منہ سے سنی جب ہم ان سے ایک ٹریننگ لے رہے تھے. انہوں نے یہاں پر ایک واقعہ بتایا. ایک عرب کنٹری کے اندر ایمرجنسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر کا انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی کے اندر بیسیوں لوگوں کو ایمرجنسی کے اندر مرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ان میں سے صرف 2-3 لوگوں کو دیکھا ہے جن کو اللہ نے کلمہ نصیب کیا. کتنے لوگوں کو دیکھا جی جن کو اللہ نے کلمہ نصیب کیا؟ صرف 2-3 لوگوں کو. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک لڑکی کا واقعہ بتایا کہ جب اس کا آخری وقت قریب آیا اور اس کو کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ آگے سے اس موسیقی کو پڑھنے لگی جس کو وہ اپنی زندگی میں سنا کرتی تھی. اس کو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ، اور اس کی زبان پر وہی الفاظ آ رہے ہیں جو وہ سنا کرتی تھی، اور پھر انہی الفاظ پر اس کا خاتمہ ہو جاتا. تو یاد رکھیے گا انما الاعمال بالخواتیم. انسان کے جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر. بولے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر. تو جو پوری زندگی یہ تمنا رکھتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرے، ان کا رب انہیں ضرور مرتے ہوئے کلمہ نصیب کر دیتا. تو اس لیے زبان، عمل، ہر چیز سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو تو اللہ ضرور کلمہ نصیب کر دیتا ہے.